الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور حسب معمول ہم سب سے پہلے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ انسان ہر چیز کو عقل سے سمجھتا ہے، لیکن ایمانیات کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ انسان نہیں، وجود ٹھیک ہے، ہر چیز کو عقل سے سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ انسان کہتے ہیں تو اس سے مراد روح ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ علماء کا یہ ارشاد ہے کہ جب الانسان بولا جائے گا تو اس سے مراد روح ہوگی۔ ٹھیک ہے، روح بدن میں ہے تو رشتے انسان ہیں، ہے۔ ابا جی ہے، بھائی صاحب ہیں، بہن ہے، ماں ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے میری ماں کو غسل دو، میری ماں کا جنازہ پڑھو، میرے بابا جی کو دفن کرو، میرے بھائی کا جنازہ نہیں، میت۔ بالکل ٹھیک، اس کا مطلب ہے انسان تو روح ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یہ جو بدن ہے یہ مادی ہے، اس کو مادی عقل دی گئی ہے، اور مادی عقل کی رسائی مادی چیزوں کی باریکیوں کو سمجھنے تک۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یہ اس کا اصل جو ہے وہ روح ہے، اور روح کی بنیاد جس طرح اس کی بنیاد عقل ہے، اس کی بنیاد قلب ہے۔ قلب یہ ایک پمپنگ مشین ہے، اس میں ایک لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے ہے، جسے آج کی سائنس سیٹل ہارٹ کہتی ہے۔ صحیح، آج سائنس کی زبان میں اسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، اور اسے قرآن کریم اسے کبھی افئدہ کہتا ہے، کبھی قلب کہتا ہے۔ تو وہ جب بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ انسانی ضروریات کو تلاش کرتا ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ جس میں روح کی بالیدگی بھی ہو اور جسم کی پرورش بھی ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہ انسانیت ہے۔ اور صرف جسم پلتا رہے اور روح مر جائے تو یہ غیر انسانی ہے، یہ حیوانی زندگی ہے۔ یہ ہر جانور کو یہ حیات نصیب ہے کہ وہ اپنے وجود کی ضروریات کا ادراک بھی کر لیتے ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ بالکل صحیح، ایک چڑیا سے لے کر ایک عام چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اپنے بچے بھی پال لیتے ہیں، اپنا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، بادل بارش میں سر چھپا لیتے ہیں، گرمی سردی جانور جنگل میں گزار لیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ جو مادی زندگی ہے یہ تو جانور بھی گزار لیتے ہیں۔ اگر انسان نے بھی یہی گزاری تو قرآن کریم فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بل ہم اضل، یہ انسان ہو کر چوپاؤں کی زندگی گزارت، یہ تو ان سے بدتر ہے۔ وہ تو انہیں تو اللہ نے پیدا چارپائی کیا، تو اسے تو انسان بنایا، تو یہ انسانی زندگی چھوڑ کر اس پر چلا گیا۔ تو انسانی ضروریات کو سمجھنے کے لیے لطیفہ ربانی ہے، قلب ہے، جو ذکر الہی سے روشن ہوتا ہے۔ دل، یہ بدن مادی غذا سے، صاف ستھری حلال پاکیزہ غذا سے اس میں حسن آتا ہے، قوت آتی ہے، اور صاف ستھرے عقائد و نظریات اور کردار سے روح میں بالیدگی آتی ہے۔ صحیح، وہ اس کی غذا ہے، یہ اس کی غذا ہے۔ بالکل ٹھیک۔
اس کی بیماریاں اور اس کا علاج ہے، گناہ خطا اس کی بیماری ہے، توبہ اس کا علاج ہے، رجوع اللہ اس کا علاج ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ اسلام نے اسی لیے 5 دفعہ دن میں فرض قرار دے دیا کہ کم از کم 5 دفعہ تو ضرور حاضری دو نا اللہ کی بارگاہ، اور زیادہ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو صرف عقل سے پرکھنا جو ہے یہ تو عالم کفر میں ہے۔ اب عالم کفر جب عقل سے پرکھتی ہے تو انہوں نے قیام امن کے لیے بم ایجاد کیے۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے، ہے جی، بالکل صحیح۔ اچھا جی، مڈل ایسٹ میں عراق میں قیام امن کی کوشش کر رہے ہیں، تباہ کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور ممالک جتنے اجاڑے، افغانستان میں جی قیام امن اور انصاف چاہیے، تباہ برباد کر دیا۔ اسلام نے جہاں جنگ بھی کی وہاں برائی کے خلاف کی، برائی ختم ہو گئی تو جنگ رک گئی۔ جہاد تھا، جنگ نہیں تھی۔ صحیح۔ جہاد ہوتا ہے برائی کو ختم کرنے کی کاوش، اسلام نے جنگ کی اجازت نہیں۔ اچھا، جنگ ہوتی ہے دشمن کو مٹانے کی کوشش، اس کے وسائل تباہ کرنے کی کوشش۔ صحیح۔ اسلام نے کہا نہیں، زندگی کے وسائل تباہ نہیں کیے جائیں گے، سب کو ایذا نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ اسلام کفر کے حق میں انسانوں کے حقوق کے خلاف میدان میں آئیں گے ان سے لڑا جائے گا، یہ جہاد ہے۔ اگر وہ بھی توبہ کر لیں کہ نہیں ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسائل بند نہیں کیے جائیں گے، پانی میں زہر نہیں پھینکا جائے گا، فصلیں نہیں جلائی جائیں گی، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، عبادت خانے نہیں گرائے جائیں گے۔ کافر ہے، کفر کی طرح سے عبادت کرنا چاہے اسے روکا نہیں جائے گا، اس کا عبادت خانہ نہیں گرایا جائے گا۔ یہ حساب اس سے اللہ نے لینا ہے کہ وہ کس دین پہ تھا۔ صحیح، لیکن انسانی معاشرے میں خرابی پیدا نہ کرے۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک بنیادی سا نقطہ ہے، اس کو ذرا اور واضح کر دیجیے گا کہ جہاد کا مقصد کلمہ پڑھوانا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے اس کو روکنا ہے بس۔ کلمہ اس نے مرضی سے پڑھنا ہے، پڑھے نہ پڑھے، اسے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے وہ ایمان لائے، جو نہیں چاہتا کفر کر کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حدود انسانی جو اللہ نے دی ہیں ان کے اندر رہے، اپنا حق لے، دوسرے کا حق نہ مارے، بس اپنی حد کے اندر رہے۔ کافر کو تحفظ حاصل ہے، اگر حکومت مسلمانوں کے پاس ہے تو کافر کی آبرو کا حفاظت، کافر کی جان کی حفاظت، کافر کے مال کی حفاظت ان پر فرض ہے، کافر کے علاج معالجہ ان پر فرض ہے، کافر کے بچوں کی تعلیم و تربیت ان پر فرض ہے۔ حتیٰ کہ ملک پر حملہ ہو جاتا ہے تو کافر کا تحفظ مسلمانوں پہ فرض ہے، کافر جہاد میں نہیں جائے گا، صحیح، مسلمان لڑیں گے اس کی جگہ اور اس کو تحفظ دیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی کہ یہاں تک ہے کہ ایک کافر کو بھی تحفظ دیا جا رہا ہے، پورا انسانی حقوق اس کے سارے اس کے انسانی حقوق محفوظ ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کلمہ پڑھو نا، یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے۔ جہاں وہ انسانی حقوق میں مداخلت کرتا ہے وہاں روکا جائے گا، اس کا نام جہاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواہ وہ ظاہر ہے وہ جب کافر تھے یا وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے تو یقیناً وہ اپنوں کے ساتھ ہی ظلم کرتے ہوں گے نا، تو وہ ان کے اپنوں کے ساتھ ظلم کرنے کو بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا۔ انسان کے ساتھ انسان زیادتی نہ کر۔ تو یہ جو اب حضرت جی دور ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ان اسلام ہے کیا نا، یہ کوئی اسلامی یعنی کہ یہ تو وہ مسلمان ہیں جو غیر مسلم کو بھی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں دیکھ سکتا، تو یہ کیسے دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، غیر مسلم تھے، بارگاہ نبی میں کچھ سمجھنے سیکھنے کو آئے، وہاں ٹھہرے، مسجد نبوی میں ایک کافر نے پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے خفا ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اس کی گردن مار دینی چاہیے، آپ نے فرمایا نہیں، وہ کافر ہے، اسے نہیں پتہ کہ مسجد کا احترام کیا ہے،
نبی کی عظمت کیا ہے، مسجد نبوی کا کیا احترام ہے، اسے نہیں پتہ، اسے کچھ نہ کہو۔ جتنی جگہ پیشاب سے ناپاک ہے یہ مٹی کھود لو اور یہ مٹی اٹھا کر باہر پھینک دو، صحیح، اسے کچھ نہیں کہا گیا، کہ اسے اس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ جو وہ پوچھنے آیا اسے وہ بتاؤ اور عزت سے رخصت کر۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو عقل کی بات ہو رہی تھی، تو عقل کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے مادی اور جو وجود مادی وجود سے ہے۔ مادی وجود کا علاج دریافت کرنا، ضروریات دریافت کرنا، ان کی تکمیل کے ذرائع دریافت کرنا، یہ عقل کا۔ ٹھیک ہے، اور روح ہے، انسان روح ہے، دل کے وہ انتہائی، لطیفہ قلب ہے، دل بالکل ہے، صحیح۔ اس میں اللہ کے نام سے روشنی پیدا ہو، اس کی آنکھ کھلے، وہ حقائق کو جانے اور وہ کردار اپنائے جس میں اللہ کی رضا نصیب ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ روح کی بیماری اللہ کی ناراضگی، نافرمانی، گناہ ہے، اور روح کی صحت توبہ اور اس کا علاج عبادت الہی اور ذکر الہی ہے، بالکل صحیح، اور اس کے لیے دل ہے۔ دل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عزیز جی، مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے پھر جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ almushrad.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز، آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔